الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كفى بالمرء لقيمات يقمن به صلبه، أما إذا أبى فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز خواتین و حضرات، انسانی فطرت ہے جب کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی بات سے بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی حیثیت سے، اس کے علم سے، کسی بھی چیز کا جب اثر لیتا ہے تو پھر اس کی بات کا اثر لیتا ہے۔ شخصیت کی اہمیت نہ ہو تو بات کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، سب سے اعلیٰ نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اب یہ حکیم ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا مولوی ہوں یا عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا عرب ہوں یا عجم ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، آپ ان کو بتا دیں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی بات کے سامنے سر نہیں چکائیں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے دلوں سے اللہ کے نبی کی شخصیت کا تاثر اٹھ گیا ہے، بہت کمزور پڑ گیا ہے، لہذا آپ کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ وزن ہوتا ہے جب شخصیت کا وزن ہو۔ ایک ایس ایس پی تبلیغ میں 4 مہینے لگا رہا تھا، وہ آیا فیصل آباد، تو میں نے ان سے کہا کہ جو آج کل ایس ایس پی ہے یہ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں میرا روم میٹ بھی تھا، میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا، تو چلے میں آپ کو اس سے ملاتا۔ ہم مسجد سے نکلے تو سامنے پولیس ہیڈ کوارٹر کا دروازہ تھا جو پولیس والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، جب تک آپ کسی شخص کی حیثیت کو نہیں جانتے اس کی بات کو آپ کوئی وزن نہیں دے سکتے۔ اس لیے تو سند ہے، کس نے کہا، کہاں سے آئی یہ خبر۔ وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اب میری بھی داڑھی، سر پہ ٹوپی، اس وقت شدید گرمی تھی، اور ایس ایس پی صاحب کی بھی داڑھی، 4 مہینے لگا رہے تھے، سر پہ ٹوپی، پولیس والا کھڑا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ تو یہ ایز اے ایس پی فیصل آباد سے ریسنٹلی ٹرانسفر ہو کر کوئٹہ گئے تھے، وہاں سے 4 مہینے کے لیے نکل گئے۔ تو اس نے کہا بھائی دروازہ تو کھول دو۔ اسے کیا خبر، یہ ایس ایس پی عبد الخالق داڑھی رکھی ہوئی، اس نے کہا 2 مولوی صاحب ہیں میں انہوں کی جاننا،
تو اس نے یہاں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اتوں آؤ. وہ اتوں آؤں کا مطلب تھا 1.25 کلومیٹر ایک گیٹ تھا عوام کے لیے، اور جون کا مہینہ تھا. اتوں آؤ. عبد الخالق صاحب نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، بڑی گرمی ہے، دروازہ کھول دے. صوفی صاحب سنے نہیں تسی، اتوں آؤ. انہوں نے پھر محنت کی کہ بھائی بہت گرمی ہے، تیری مہربانی ہے، تو دروازہ کھول دے. ایک تو تسی مولوی مگر پہ جاندے ہو، میرے کو چابی کوئی نہیں. انہوں نے کہا میرا نام عبد الخالق ہے. انہوں نے کہا سر رکوع میں چلا گیا. ایسے اس کا ہاتھ کہاں پر آتا، اس نے ایسے کر کے نا چابی نکالی، اس سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا. میں کہ ابھی ایک گل کا پتہ لگ گیا، جب تک حکم دینے والے کی عظمت نہیں ہوگی حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے گی. کرتے رہو، سیرت کانفرنسیں کرو، سیرت کے جلسے کرو، وہ اترا ہی نہیں دل میں. یہ جتنے اللہ ہمارے نعت خانوں کو ہدایت دے، یہ پرانے گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں. کسی کو لوٹے میں پانی پلانے کے لیے دے دو تو کوئی حرام تو نہیں ہے، لوٹا پاک ہے، پی لے گا. اور وہ 60 اور 70 کی دہائی کے گانوں کی طرزیں ہوتی ہیں جو تقریباً مجھے سارے یاد ہیں، یعنی کہ ان کی دھنیں یاد ہیں، جو کہ میں نے اسکول کالج میں پڑھا نہیں، صرف گاتا ہی رہا، بینجو بجاتا تھا. تو لہٰذا وہ چھیڑتے ہیں نعت تو مجھے کوئی نہ کوئی مکیش کا گانا یاد آتا ہے، کوئی رفیع کا گانا یاد آ جاتا ہے، کوئی کسی کا گانا یاد آ جاتا ہے. پھر میں نعتیں سنتا ہی نہیں. سارے ایک ہی تکڑی کے چٹے بٹے ہیں. تو اللہ کے نبی کی عظمت نہیں ہے. پہلی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا شاعیا قم فإنی اطلق لسانک بوحی. شاعیا بنو اسرائیل کے نبی کھڑا ہو جا، تیری زبان پہ وحی آئے گی اور وہ بولے گی خود بخود. تو شاعیا کہنے لگے یا سماء اسمعی یا ارض انصتی ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین ویرید ان یحول الریف الى الفلاح والملک فی رعاہ ویبعث امیا من الامیین لا یقول الخناء اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحکمۃ منطقہ والعدل ہدیہ والاسلام ملتہ واحمد اسمہ اہدی بہ بعد الضلالہ وعرف بہ بعد النکرہ واکثر بہ بعد القلہ واغنی بہ بعد العیلہ واجعل امتہ موحدین مؤمنین مصدقین بما جاءت بہ الرسل واجعل دائرۃ السوء علی من خالفہم. یہ میں نے لمبی حدیث سے چند جملے آپ کو سنائے ہیں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت بڑا نبی بھیج رہا ہوں. اس میں سے ایک بات کا ترجمہ کرتا ہوں. لا یقول الخنا، ایسا نبی آئے گا زندگی بھر اس کی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا. زندگی بھر یہاں سے دکھ دینے والا بول نہیں نکلے گا. آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ افلا انبئک بملاک ھذا کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ. معاذ تمہیں ایک نصیحت کروں جو میرے پورے دین کا خلاصہ ہے. پورے دین کا خلاصہ ہے، سب سے اوپر کی وہ نصیحت، دین کا وہ ستون ہے. اور اونٹ کی کوہان جیسے اونچی ہوتی ہے، ایسے میری شریعت میں وہ سب سے اونچی چیز تمہیں بتانے لگا ہوں. ما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ مجھے دیکھیں سارے، میری طرف توجہ فرمائیں. موبائل چھڑ دو بھائی. آپ نے یوں کیا اور اس کو یوں کیا،
اور کینچی کی طرح اپنی زبان کو کاٹا. پھر کہا کف ھذا، معاذ اس پہ قابو رکھنا. اس طرح چھوٹے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے. یہ کون ہے جس کو یوں کر کے سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. 1436 ہجری میں 9 سال پہلے میں اردن گیا جماعت میں. وہاں سے اربد گئے ہماری جماعت. وہاں حضرت معاذ بن جبل کا مزار ہے. میں فاتحہ کے لیے اندر گیا. سارا مزار خوشبو سے مہک رہا تھا. قبر کے اوپر چادریں تھیں. میں سمجھا یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا. اس نے میرے چہرے کی حیرت کو پہچانا. کہنے لگا آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی آ رہی. آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی؟ میں نے کہا جی ہاں یہی لگتا ہے. کہا سونگو. تو میں نے ایک ایک کر کے 6-7 چادریں تھی ساری سونگی. کسی میں خوشبو نہیں تھی. اس نے کہا اس قبر سے آ رہی ہے. اور کب ان کا انتقال ہوا تھا؟ 18 ہجری میں. 7 بیٹے کی قبر بھی عبد الرحمن بن معاذ. اور میں کب گیا تھا؟ 1436 ہجری میں. کتنے سال گزر گئے؟ 1824 کے قریب سال گزر گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اور میرے نبی انہیں سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں. زبان پہ قابو رکھنا. گھر اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئیں، دشمنیاں پڑ گئیں صرف اس ایک کے پیچھے. اور پہلی کتابوں میں آیا لا یقول الخنا. ایک آئے گا جو زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو دکھ اور تکلیف ہو، یا وہ کہے کہ میری بے عزتی ہو گئی اور میرا دل توڑ دیا. نہیں. یہ پہلی کتابوں پر. اب میں نے آپ کو کتنی لمبی حدیث پڑھ کے سنائی ہے. یہ بھی تھوڑی سنائی ہے، اس سے آگے بھی ہے. اس سے آگے چلیں. میرا نبی قرآن میں کیسے ذکر ہوا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر میرے رب نے کیسے ذکر کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پھر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت کے لیے قسم نہیں اٹھائی. کسی نبی کے موسیٰ میرے نبی ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں نہیں. آدم میرے نبی ہیں، ابراہیم میرے نبی ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں. کافروں نے کہا، قریش مکہ نے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. قریش کہنے لگے تو کتھوں آ گئے ہیں رسول بن کے؟ تینوں بنایا کہیں؟ تو تو ہیں ہی کوئی نہیں. تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں. اللہ نے کہا میں آتا ہوں میرے نبی. یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. ایک تو والقرآن الحکیم قسم ہے. ایک جب انا اور لام کٹھے ہوتے ہیں، انک لام لمن المرسلین، جب انا اور لام کٹھے ہوتے ہیں تو ایک قسم بن جاتی ہے. 2 قسمیں اٹھائیں. اور پھر یاسین کی تھوڑی سی وضاحت کروں، اس سے یہ جملہ اور خوبصورت ہوگا. آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء. میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. کسی نبی کا سب کا ایک نام ہے. ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، یوشع ہیں، یونس ہیں، داود ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، سلیمان ہیں، صالح ہیں، اور لوط ہیں، اور ہود ہیں، اور ادریس ہیں، اور شیس ہیں، اور آدم ہیں، اور نوح ہیں، یسع ہیں، اور یوش. سب کا ایک ہی نام ہے.
لیکن اللہ آپ نے کہا میرے رب نے 10 نام رکھے. یہ مائیں بیٹھی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ آئے گا. چھوٹا بچہ جو گود کا ہوتا ہے نا، اس کہتی ہے ہائے میرا چاند. نام تو اس کا رضا ہے. ایک دفعہ کہہ دے گی ہائے میرا رضا، پھر کہے گی ہائے میرا چاند، ہائے میرا لڈو، ہائے میرا پیڑا، ہائے میری برفی، بامے کوڑا کالا ہوئے، ہائے میرا چاند. یہ اتنے نام کیوں لیتی ہیں؟ کہ پیچھے محبت کا بہاؤ زیادہ ہے اور آگے سوراخ ایک نام کا چھوٹا سا ہے، تو اس میں سے گزرتا نہیں. تو پھر اس کے ساتھ رضا کے ساتھ لڈو لگتا ہے، پیڑا لگتا ہے، برفی لگتی ہے، اور مکھن لگتا ہے، چاند لگتا ہے، سورج لگتا ہے. لائی جاؤ پاگلاں طرح لگی ہوندیاں. تو اللہ کہتا میرے محبوب آپ محمد. تو محبت کا بہاؤ پورا نہیں نکلا. آپ احمد، ابھی بھی پورا نہیں نکلا. آپ ماہی، ابھی بھی پورا نہیں نکلا. آپ حاشر، آپ عاقب، آپ فاتح، آپ خاتم، آپ ابو القاسم، آپ طٰہٰ، آپ یاسین. آخری نام کیا کہا؟ یاسین. تو اب دوبارہ یہ آیت سنیں، یاسین خطاب ہو رہا ہے، یاسین. اور یہ کب خطاب ہو رہا ہے؟ جب ابھی زمین آسمان بھی نہیں بنے. یاسین، مجھے قسم ہے والقرآن الحکیم کی، انکا، میں پھر قسم اٹھاتا ہوں آپ میرے رسول ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء میں، اور والعصر قرآن کی آخری قسم ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر. یہ سارے والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. یہ تو چند آیات میں نے آپ کو قرآن سے بتائی ہیں. ترجمہ نہیں کیا، نمونہ بتایا. صرف یاسین والقرآن الحکیم کا میں نے آپ کو بتایا. اللہ نے کس شان سے ذکر کیا ہے اپنے محبوب کا، کس اہتمام سے ذکر کیا ہے اپنے محبوب کا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یہ اللہ مجھے جنت تو دے دے. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو ساری دے دی ہے، مانگے بغیر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ تو کھول دے. اور اپنے حبیب سے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ نے مانگا بھی نہیں، ہم نے کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یسر لی امری، میرا کام آسان کر. اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں وَسَنُيَسِّرُكَ الْيُسْرَى وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے. اور اللہ اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا. یہ نبیوں میں جو ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. یہ اللہ تعالیٰ نے 8 نبیوں سے براہ راست خطاب کیا ہے، نام لیا ہے. نام لینا کوئی ایسی
مرتبے سے گھٹی ہوئی چیز نہیں، برابری ہے، برابری ہے۔ ٹائٹل سے پکارنا عزت۔ اب آپ کو حکیم صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ہمارے جیسوں کو مولانا صاحب کہتے ہیں، کوئی ہور نہ لبے تو حاجی صاحب ہی نال جوڑ دیں دن، تو ہم ٹائٹل سے پکارتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ وکیل صاحب، نواب صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، ٹائٹل سے پکارنا عزت ہے اور نام سے پکارنا برابری ہے۔ تو اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، اپنے نبی کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ روکا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو محمد سے مت پکارو، یا محمد مت پکارو، بے ادبی ہے۔ ان کو ان کے لقب سے پکارو، جس کو کنیت کہتے ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سب 227 دفعہ خطاب ہے اپنے نبی سے، کہیں نام نہیں لیا، لقب سے پکارا۔ مزمل کہتے ہیں جو رات کو سویا ہوا ہو چادر میں لپٹ کر، اور مدثر کہتے ہیں جو دن کو سویا ہوا ہو چادر میں لپٹ کر۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، چادر میں لپٹا ہوا، لیکن مزمل رات کی طرف اشارہ کرتا ہے لفظ، اور مدثر دن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اور نیچے آ جائیں، حدیث پاک ہے، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب میدان معاشر میں چلیں گے تو میں سب سے آگے ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری انسانیت آدم سے لے کر آخری نبی اور آدم کی اولاد سے لے کر آخری، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب قیامت کی دہشت سے سناٹا چھا جائے گا اور کوئی بول نہیں سکے گا تو میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب حساب شروع نہیں ہوگا اور انہیں پکڑ لیا جائے گا تو میں شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، اور جب لوگ نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا۔ اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارے جنتی مرد عورت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ وہ فرمائیں گے میں نے تو تمہیں نکلوایا ہے، ایک کڈھن والا کام میں کیتا ہے، جاون والا کام کسی ہور نو آکھو۔ تو پھر وہ ہر نبی کے پاس جائیں گے، اللہ ان کو بھلا دے گا کہ یہ کام صرف آخری نبی کر سکتے ہیں، صرف آپ کی شان کو دکھانے کے لیے، ورنہ پہلے ہی وہیں چلے جاتے۔ آدم سے چلتے ہر ایک کہے گا نا بھائی نا، نا بھائی نا، نا بھائی نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کر تو میں بھی نہیں سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کرے گا، یہ کام اور کوئی نہیں کہے گا، یہ بات اور کوئی نہیں کہے گا۔ کہا جی 10 دن تو تھک پئے ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، آج وہی دروازہ کھلوائیں گے۔ تب یہ عورتیں مردیں سب کٹھے ہو کر یا رسول اللہ استفتح لنا الباب، یا رسول اللہ اب تو آپ پر ہی امید ہے، دروازہ کھلوائیے۔ چونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جب یہ پل رات پار کر کے جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے، اور جہنمی جب جہنم کی طرف جائیں گے تو دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے۔
اور اس میں گرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ ایک جگہ چشمہ ہوگا، اس سے وضو کریں گے تو چہروں پہ میک اپ آئے گا جو کبھی اترے گا نہیں۔ اللہ ایسی تجلی اس میں ڈالے گا کہ ہر مرد عورت ہمیشہ کے لیے خوبصورت اور جوان ہوگا۔ 130 فٹ اس کا قد ہوگا، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ پہ بنایا تھا۔ دوسرے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ، لڑائیاں، غصے، حسد، بغض، عداوت ختم۔ پیٹ میں گیا پاخانہ، پیشاب، ہر گندگی ختم۔ پھر نبیوں کا سلسلہ چلے گا، پھر آئیں گے یا رسول اللہ یہ تو کر دیں، تو آپ انا لہو انا لہو انا، اس کو دعویٰ کرتا ہے نا، اے میں ہی کر سکنا، میں ہی کر سکنا، میں ہی کر سکنا۔ پھر آپ سجدہ کریں گے اور فرمایا اللہ مجھے اپنی تعریف سکھائے گا، ایسی جو نہ پہلے کی نہ بعد میں۔ پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا، سر اٹھا، مانگ، جو مانگے گا دوں گا، سفارش کر، جس کی سفارش کرو گے قبول کروں گا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے، اس وقت تک نہیں کھل سکتا۔ تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے سبز پر ہوں گے، وہ اس طرح آ کے لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما ہوں گے، تو اس کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی، اس سواری کی لگام یا رسی، سواری کیا ہوگی وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن وہ اس طرح اس کی جو لگام ہے یا رسی وہ نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کی کا جو ہے نا یہ خاموش اشارہ ہے کہ آپ خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے، کوئی چلانے والا آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو لہذا سارا ایمان والوں کا مجمع، یہ تو اب پل صراط سے پار کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے کو ایسے دیکھنا شروع کریں اور اپنے اپنے قیاس شروع ہو جائیں گے، بھئی کون آئے گا بھلا، کون آئے گا، ایسے کر کے دیکھنا۔ تو اتنے میں فرشتہ اعلان کرے گا بلال حبشی کو باہر بلایا جائے۔ سب سے زیادہ مار کھانے والے، سب سے زیادہ انگاروں پہ لٹائے جانے والے، سب سے زیادہ کوڑے کھانے والے، آج کیا صلہ ملا ہے؟ نبی دا ڈرائیور بن گیا۔ تو وہ آپ کی سواری کی رسی کو پکڑیں گے اور آگے آگے چلیں گے، اور جب آپ دروازے پر پہنچیں گے تو آپ ایسے کریں گے۔ آپ نے فرمایا علی کبھی سننا میرے دروازے کی دستک سے جو میوزک نکلے گا، جو آواز نکلے گی، وہ اس قدر دلکش ہوگی کہ سب جنت والوں کو وجد آ جائے گا۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے۔ وہ کہے گا جی مرحبا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، مجھے کہا گیا ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھلے گا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے خود کھولنا ہے، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے نہیں کھولوں گا۔ آپ نے فرمایا میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے، غریب لوگ پہلے جائیں گے، میری امت کے مسکین لوگ، غریب لوگ، وہ میرے ساتھ پہلے جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو پہلی کتابوں سے بتایا، قرآن پاک سے بتایا، حدیث پاک سے بتایا کہ وہ ہے کون جس نے کہا تھا حجامہ کرواؤ۔ ہم نے سارے معیار بنا لیے ہیں دنیاوی چیزوں کے۔ ہماری ملتان فیصل آباد ہم تھے تو ایک شادی تھی، تو ایک سیکٹری تھے 22ویں گریڈ کے، تازہ تازہ ریٹائر ہوئے تھے، کسی کو زیادہ پتہ نہیں تھا، تو 4-5 ہزار کا لوگ تھے، تو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ سلامی دینے کا وقت آیا، سلامیاں دیتے ہیں، تو ایک شخص نے ایک نے ان میں سے ایسے بٹوا نکالا، بٹوا نکال کے تو پیسے نکالنے لگا، تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا ہوئے ریٹائر ہو گیا ہی، آدھا دفع کرو۔ اتنی سی قیمت ہے
دنیاوی نسبتوں کی اتنی سی عزت، یہ عزت نہیں ہوتی ہے، نہ یہ بڑائی ہوتی ہے۔ بڑا بنتا ہے انسان نبی کی غلامی سے، وہ بڑا مالدار بننے سے وہ مالدار بنا ہے، انسان تو نہیں بنا۔ وہ اناٹمی اچھی طرح پڑھنے سے ڈاکٹر بنا ہے، انسان تو نہیں بنا۔ وہ طب یونانی پڑھنے سے طبیب بنا ہے، انسانیت تو اللہ کے نبی کے در سے ملتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جس علم پر آپ کہہ رہے ہیں حجامہ کرو، کہ آدمی علم لیتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے، تو آپ کی آنکھ کی طاقت ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، یہ دیوار ہے، یہاں کھڑے تھے، نماز کے دوران ایسے چلنا شروع کیا، اور دیوار کے ساتھ آ کے لگ گئے۔ محراب نہیں ہوتا تھا، محراب عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا، محراب اور مینار یہ عمر بن عبدالعزیز نے۔ پھر یہاں سے پیچھے ہٹے اور یوں ہٹتے 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 صف کے کنارے پر پہنچ گئے۔ تو پہلی صف والوں نے یہ منظر دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ جب سلام پھیرا، فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7واں آسمان، اور 500 کلومیٹر اوپر ہوا نہیں، روشنی نہیں، خوب اندھیرا ہے، اور آپ یہاں مدینے کی مسجد سے عرش کے نیچے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی نظر والے کی بات کو جھٹلانا کتنی بڑی حماقت ہوگی۔ کہ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو میں آگے ہو گیا، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، میں آگے ہو گیا۔ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو اس کی شعلے تھے، تو اس سے ڈر کے میں پیچھے ہو گیا۔ اور پھر جنت اور جہنم تو بہت چھوٹی چیز ہے، جو اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لے اس کی آنکھ کتنی طاقتور ہے، اور جس کا سننا اتنا تیز ہو کہ آپ کوہ صفا پر جبریل کے ساتھ کھڑے تھے کہ آپ نے کہا جبریل ایک دھماکے کی آواز آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا۔ آسمان تو نظر ہی نہیں آتا، یہ نیلا رنگ تو سورج کی روشنی کا ہے، آسمان تو پتہ نہیں کہاں ہے، وہاں دروازہ کھلتا ہے اور میرا نبی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اس کی آواز سنتا۔ ہمارا گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہسٹری کا لیکچر ہو رہا تھا، تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا، تو پروفیسر صحرائے گوبی کو بتا رہا تھا، صحرائے گوبی، منگولیا، چائنا، اس میں اس نے سوئے کو دیکھا، انہوں نے کہا رول نمبر 56 وہ ایسا، یس سر، ویئر از ڈیزرٹ گوبی؟ کا سر چھانگا مانگا۔ ستا پہ آئی، پتہ ہی کوئی کی گل ہو رہی۔ تو میرے نبی کتنی اونچی پرواز رکھتے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، وہ بھی ان پر نہیں، پہاڑ پہ خر موسیٰ صاعقہ، اور یہاں پردے اٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب کہہ رہا ہے۔ اس علم والا کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے۔ اور اس بلندی والا نبی کہتا ہے آپ کی محفل کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کے کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اس سے اوپر کام خراب ہے۔ اما اذا ابا،
اگر وہ کہے نہیں یا رسول اللہ میرا تو چند لقموں پہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر ثلث للطعام، معدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھے، وثلث للماء، اور پھر 1/3 پانی کے لیے رکھے، وثلث للنفس، اور 1/3 خالی رکھے۔ بیمار نہیں، تقدیر آوے تو وکھری کر لے، یہ بیمار نہیں ہوتا۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے لوگ پہلے بیمار ہوئے، جتنے آج ہو رہے ہیں، جتنے آئندہ ہوں گے، سب یہ کھانے کی وجہ سے رکدے ہی نہیں، کھدی جندن کھدی جندن کھدی۔ میرے نبی نے صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کو کھایا، صبح نہیں کھایا، باسی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ توڑے فریج بھرے پہ ہوندے، اور ڈاکٹروں دے بھی بھرے پہ ہوندے فریج۔ پھر ہمارے نبی نے صرف ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، حضرت ام ہانی کے گھر جب مکہ فتح کیا، حضرت علی کی بہن، تو انہوں نے آپ نے کہا کچھ کھلا دو ان کی دلداری کے لیے، تو ان کے پاس رات کی باسی روٹی تھی۔ زندگی میں ان کی دلداری کے لیے 2-4 لقمے لیے۔ آپ تازہ کھانا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے؟ تازہ نہیں ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کا صبح نہیں کھاتے تھے، صبح کا شام کو نہیں کھاتے۔ اب لوگوں نے تو ہفتے کے کھانے ڈال کے رکھے ہوتے۔ یہ پہلے کھانا نہیں، پہلے وہ ہمارے مطلب اپنے گاؤں کی بتاتا ہوں، وہ کھانا روٹی بچ جاتی تھی تو میری ماں تقسیم کر دیتی تھی۔ انہوں نے جامن تو بعد فریج آ گیا، اسی میں ٹھوکنے شروع کر دیتے، وہ جو قریبوں کو جاتا تھا وہ ہمارے فریجوں میں جانے لگا۔ پر یہ کھانا خراب کرتا ہے، یہ پروسیس کھانے، یہ جنک فوڈ، یہ ڈرنکس، یہ پیزے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والے پروگرام۔ پیٹ بھر کر، ایک صحابی تھے ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو آپ تشریف لائے اور یہاں انگلی ماری، یوں کہا، ایسے کر کے کہا کہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو موٹا تو مرد بھی کوڑا لگتا ہے، عورت کا پیٹ نکلا ہوا تو اور مصیبت ہے۔ جس کو اللہ نے نفیس بنایا، حسین بنایا، اس کھا کھا کے اپنی تباہی پھیر چھڑی۔ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرے بھائیو، پڑھو۔ اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا ہر سامان چھپا کے رکھا ہے۔ آپ معراج سے اترے تو ہر آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ احتجم احتجم احتجم۔ اپنے آخری حجامہ حج کے احرام باندھے ہوئے یہاں پر لگوایا تھا، یہاں ایک، یہاں اور ایک یہاں پر لگوایا تھا۔ آپ ساری زندگی اس کے بعد حجامہ کرواتے رہے، لیکن صرف حجامے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک پوری زندگی سسٹم پر نہیں آئے گی۔ ہم اندھا دھند کھائیں گے تو حجامہ چھوڑ کو حجامے دا پیو بھی آ جاوے تو کچھ نہیں بنے گا۔ اس کم وقت کو بھوکا رکھو، اس کو۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جس کو کوئی بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کے لیے پکی ہوئی روٹی کو کوئی چبا نہیں سکتا تھا، ایسی خیر اب وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ کوفے میں 2 شخص آئے، ایک شخص آیا، کہا جی امیر المومنین سے ملنا ہے، تو حضرت علی سے ہی کہہ رہا تھا، وہ امیر المومنین تھے، کہا وہ آتے ہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسنین آ گئے، تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ گئے ان کے لیے کھانا لائے،
بہترین کھانا. اور وہ شخص جو تھا وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ستو کھا رہا تھا، پھیکے ستو. تو وہ مہمان کہنے لگا یہ غریب بیچارہ ستو کھا رہا ہے، میرے آگے ایسا کھانا ہے، اس کو بھی بلا لو وہ بھی کھا لے. کہ یہی امیر المومنین ہیں جن سے تم ملنے کے لیے آئے ہو. ان کے ستو ان کی شہادت تک مدینے سے آتے تھے اور وہ کھاتے تھے، اور طاقت اتنے تھی کہ خیبر کا دروازہ پھاڑ دی. اور میں نے استنبول میں آپ کی تلوار دیکھی، وہ تلوار ویک کے ڈر لگتا ہے، اتنی وزنی اور بھاری تلوار. تو اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو حجامے کے ساتھ اس کو بھی اصول بنائیں. ایک وقت میں کئی کھانے اکٹھے مت کریں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، پیٹ بھر کے مت کھائیں. پہلے چاول کھان دیں پھر روٹی نہیں شروع ہو جاندے، پہلے روٹی کھان دیں پھر چاول میں شروع ہو جاندے. تو اتو حلوہ پوڑی بھی آ جاندہ، راتی حلوہ پوڑی، ایڈی جہالت. سب کچھ کھا کے حلوے پوڑی کھا رہے ہوں، پھر سیون اپ پیندن تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے باہر نکل جاندے ہیں. شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. وہ ہاضمہ نہیں ہویا، تیرا ستیہ ناس ہو گیا. تو اپنے نبی والی سیرت کو اپنائیں. ان ڈاکٹروں کو پڑھنی چاہیے، آپ سب کو پڑھنا چاہیے طب نبوی، جس میں آپ کا کھانے کا کیا معمول تھا. میں نے ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پرنسپل بھی بنے نشتر کالج کے. تو ان کو میں نے وہ علامہ ذہبی کی ہے طب نبوی، اس میں تھا کہ کس کو کس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، وہ میں نے سنایا. کہنے لگے جو شخص اس پہ عمل کرے گا بس مر جائے گا، بیمار نہیں ہوگا. تو حجامہ بھی ہو اور حجامہ کے ساتھ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی بھی کھانا بھی ہو. میں دبئی میں تھا تو ایک یہ جو غذا کے ماہر ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو، نیوٹریشنر، انڈیا کا تھا، میرا دوست تھا. تو میں گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا. تو وہ نا مجھے کچھ چیزیں لکھی، پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ نے پانی نہیں پینا کھانے کے دوران. میں نے کہا سنت ہے کھانے کے دوران پانی پینا؟ تو کہنے لگا حضرت معاف کیجیے گا، جو سنت کے مطابق کھائے اس کے لیے پانی پینا بہت ضروری. میرے پاس وہ مریض آتے ہیں جنہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، تو پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیو، پانی نہ پیو. تو اپنے کھانا، آپ کے کھانے آپ کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا. ہمارے ملک میں جذباتی پنا ہے، لڑائی جھگڑے، جلدی غصے میں ہو جاتا ہے، تحمل نہیں ہے، غذائیں خراب ہیں، غذائیں غلط ہیں. اپنے جسم کو بھوک کا عادی بناؤ. تو اللہ پھر حجامہ بھی مفید ہے اور سارے سنت کے طریقے مفید ہیں. اور اس کے ساتھ اپنی نمازوں کا اہتمام فرمائیں کہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. جب جبریل آئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت آ چکا ہے، تو آپ نے کہا آ جائے. تو اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، اور میں نے آج تک کبھی کسی سے اجازت بھی نہیں مانگی. میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ اجازت ملے تو اندر چلے جانا اور نہ ملے تو واپس آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری روح نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا جبریل سے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. شکر کرو یہ سوال پوچھ لیا، نہیں تو ہم جانور ہی بن جاتے. تو جبریل نے آ کر کہا اللہ کہہ رہے ہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا لا انا قرۃ عینی، آنکھیں ٹھنڈی ہیں. ملک الموت کو کہا اللہ کے حکم کو پورا کر، اور کہا
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں سے برا سلوک نہ کرنا۔ اتنی گالی بولی جاتی ہے، اتنی ماں بہن کی گالی بولتے ہیں۔ ہمارے جدی پشتی مراسی بھی ہوتے ہیں، لوہار بھی ہوتے ہیں، نائی بھی ہوتے ہیں، زمیندارہ سسٹم ہے ہمارا قدیم۔ تو ہمارا ایک لوہار، میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو آ کے میرے پاس بیٹھا اور چپ کے رو رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا، میں کہا اللہ بخش کیوں آئی؟ کچھ نہیں میاں صاحب، غریباں دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی ہے، صرف زمینداراں دی ہوندی ہے۔ پھر رونے لگا۔ کسی نے اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی تھیں، ہمارے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے کسی نے اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالی تھیں، تو وہ اس پر میری پناہ لینے آ گیا۔ غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، یہ صرف زمینداراں دی ہوندی ہے۔ تو یہ دو الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمان۔ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ ہمارے نوکروں کے برتن کچن میں الگ ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو طب میں مہارت عطا فرمائے۔ یہ بہت اعلیٰ علم تھا اور ہے، لیکن اس پہ وہ محنت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، تو اس نے وہ ترقی نہیں کی، ورنہ یہ طب اسلامی ایک اللہ کا تحفہ ہے۔ کوئی اس کی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ بس آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آپ لوگ محنت کرو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو رائے سجھائے گا، سکھائے گا۔ یہ میں کبھی کبھی ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں، یہ ساری تحقیقات یورپ سے کیوں آتی ہیں؟ تم لوگ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ پہلے ہسپتال جاندے ہو، پھر کلینک جاندے ہو، رات نو تھک کے آ کے پہ جاندے ہو، وہ پیسہ ہی وٹی جاندے ہو۔ اور کوئی ریسرچ پر، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، اگر ریسرچ پر کوئی کام کرو تو کوئی یہاں کا ڈاکٹر بھی کہے کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے، وہاں سے ٹھیک آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، غلط آ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو غلام قومیں اس وقت تک کبھی آزادی نہیں پا سکتی جب تک ان کا علم اپنا نہیں ہو۔ علم کوئی کسی کی میراث ہے؟ جو کوریا والوں نے انگریزی پڑھی ہے، یہ سارے ڈاکٹر ادھی اردو بولیں ادھی انگریزی بولیں۔ یہ تو جب تک اردو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں انگریزی شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک انگریزی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اردو شروع ہو جاتی ہے۔ چائنا والوں نے انگریزی سیکھی ہے، جاپان والوں نے انگلش سیکھی ہے۔ یہ تو علم تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ دے دے گا۔ تو بس یہی میری چند گزارشات تھیں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔